السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويغفر لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد بعدد من صلى وصام. اللهم بارك على محمد بعدد من قعد وقام. اللهم ربنا اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین یا رب العالمین. قابل احترام معزز سامعین کرام، یقیناً یہ ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ آج تقریباً رمضان المبارک سے ایک دن پہلے یا 2 دن پہلے اس محفل کا انعقاد ہمیں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے ساتھ جا کر جوڑ رہا. آپ بھی خوش قسمت ہیں، میں خوش قسمت ہوں، ہم سب خوش قسمت ہیں کہ مجھے روایت یاد آ رہی ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. فرماتے ہیں کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی یوم آخر من شعبان. شعبان کے بالکل آخری دن جو ہے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جمع کیا اور ایک خطبہ ارشاد فرمایا. اس اعتبار سے آج کی یہ محفل جو بالکل آخر میں شعبان کے آخر میں الحمدللہ منعقد ہو رہی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سنت رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیں چلنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائی. معزز سامعین کرام، اس حدیث کا سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ لوگوں، تم پر ایک بڑا عظیم اور بابرکت مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، آنے والا ہے. اس کے اندر ایک رات ہوگی جو 1000 مہینوں سے اس کا ثواب زیادہ ہے. اس کے اندر جو نفل کام کرے گا اللہ رب العالمین اس کو فرض کے برابر اجر عطا فرمائے گا. جو فرض ادا کرے گا اللہ رب العالمین اس کو 70 فرائض کے برابر اجر عطا فرمائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس مہینے کے اندر کسی روزے دار کو افطار کروا دے اللہ رب العالمین اس کو جہنم سے نجات عطا فرمائے. فرمایا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب تو اتنی قدرت نہیں رکھتے، اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ مکمل طریقے سے افطار کروایا جا سکے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نے ایک گھونٹ پانی پر بھی افطار کروا دیا، کسی نے ایک گھونٹ دودھ پر افطار کروا دیا، کسی نے ایک کھجور پہ افطار کروا دیا،
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بھی جو ہے بدلے اس کو جہنم سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے ملازمین سے، اپنے ماتحت لوگوں سے اس رمضان المبارک میں ذمہ داریوں کو کم کرتا ہے، بوجھ ہلکا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جو ہے جہنم کی آگ سے نجات عطا فرمائے۔ معزز سامعین کرام، یہ حدیث ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو ہمیں برکت بھی حاصل ہو جائے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے ذریعے، دوسرا آپ دیکھیں کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور چند الفاظ کے ساتھ جو ہے اس کا پورا خلاصہ جو ہے ہمارے سامنے رکھ دیا۔ آج ہم کوشش کریں گے اس مختصر سی محفل میں، مختصر سے وقت میں، رمضان المبارک کے آنے کا مقصد، اس کی فضیلت اور اس کے نتیجے میں ہمیں کیا کرنا ہے، ہماری زندگی میں کیا تبدیلی آنی چاہیے، اس حوالے سے ہم کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ انفال کی آیت نمبر 29 اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 تلاوت کی ہے۔ دیکھیں، اللہ رب العالمین نے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 29 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، جو اللہ پر یقین رکھتے ہو، جو اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہو، جو اللہ کی قدرت پہ یقین رکھتے ہو، جو اس بات پہ یقین رکھتے ہو کہ اللہ رب العالمین کا جو بھی حکم ہوگا وہ میری دنیا اور آخرت کے فائدے کے لیے ہوگا، نقصان کے لیے نہیں ہو سکتا۔ اے ایمان والو، اے یقین کرنے والو، اس بات کی یقین کرنے والو، یہ یاد رکھو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرنا شروع کر دو، اگر تمہارے اندر خدا خوفی آ جائے، اگر تمہارے اندر خدا ترسی آ جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ یجعل لکم فرقانا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے ایک پیمانہ بنا دیں، تمہارے لیے کسوٹی بنا دیں۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تمہارے گناہوں کو اللہ معاف کر دیں گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ دیکھیں، ایمان والوں پر جتنی بھی عبادتیں فرض کی گئی ہیں، یاد رکھیے گا، ان سب کا مقصد وہ فقط اور فقط خدا خوفی ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تقوی کا حاصل کرنا، یہ حقیقت میں اصل مقصد ہے زندگی کا۔ اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کے شروع میں ہمیں سکھائی گئی اور دعا سکھلائی گئی، اہدنا الصراط المستقیم، یہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فوری طور پہ دعا قبول کرتے ہوئے، الف لام میم، تمہیں سیدھا راستہ دیکھنا ہے، سیدھے راستے پہ چلنا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ قرآن مجید حقیقت میں تمہیں سیدھے راستے پر لے کر جائے گا، لیکن یہ ہدایت کس کو دے گا؟ المتقین، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والوں، تقوی والوں۔ لہذا مجھے ہدایت چاہیے، مجھے دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہیے، یہ میرے لیے لازم ہے کہ میں تقوی اختیار کر لوں۔ یہ تقوی آئے گا کیسے؟ اللہ فرما رہے ہیں سورہ آل عمران میں، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اللہ کی جنتوں کی طرف آؤ، اللہ کی مغفرت کی طرف آؤ۔ یہ جنتیں کہ جن کی کشادگی زمین اور آسمان کے برابر ہے، کس کو ملے گی؟ اعدت للمتقین، متقی لوگوں کو ملے گی، تقوی والوں کو ملے گی۔ یہ ساری خوشخبریاں کن کے لیے ہیں؟ کن لوگوں کے لیے ہے؟ متقی لوگوں کے، اللہ سے ڈرنے والے،
خدا خوفی اختیار کرنے والے، اس بات سے ڈرنے والے کہ کہیں کسی عمل سے میرا محبوب اللہ رب العالمین مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میرے اور آپ کی پیدائش کا مقصد ہے کیا؟ اتنی کروڑ مخلوقات اللہ نے پیدا کر دی ہیں، آپ گلی میں جائیں گے کئی مخلوقات انسانوں کے علاوہ آپ کو نظر آ جائے گی، آپ تھوڑا باہر نکلیں گے مزید نظر آ جائے گی، آپ جنگلوں میں چلے جائیں گے اس کے علاوہ ہیں، آپ پانی میں چلے جائیں گے اس کے علاوہ کئی نظر آ جائیں گی، کروڑ مخلوقات پھیلی ہوئی ہیں، لیکن آپ کو اور مجھے اشرف المخلوقات کا درجہ ہے۔ میرے اور آپ کے لیے اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ساری مخلوقات کا الگ الگ سانچہ بنایا۔ سانچہ بنتا ہے نا، جیسے اینٹ بن رہی ہوتی ہے اس کے سانچے بنتے، مولڈ۔ اللہ نے ہر ایک کے لیے، ہر مخلوق کے لیے جو ہے سانچہ بنایا، لیکن اللہ فرماتے ہیں جو انسان کے لیے تخلیق کا سانچہ بنایا تو وہ سب سے خوبصورت تھا۔ آخر کیا وجہ ہے؟ ظاہری اعتبار سے خوبصورت بنا دیا ہمیں، روحانی اعتبار سے اللہ نے سب کے اوپر فوقیت دے دیا، آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کو جھکا دیا۔ وجہ کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ایک مقصد ہے کہ جن اور انسانوں کا کام یہ ہے، اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے، ہمارے پیدا ہونے کا مقصد یہ ہے الا لیعبدون، کہ اللہ رب العالمین کی غلامی اختیار کیجیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ یہاں سے الا لیعبدون سے مراد ہے الا لیعرفون، اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کی جائے، نالج، یہ جانا جائے کہ میرا رب جو ہے وہ کس بات سے خوش ہوتا ہے اور میرا رب کس بات سے ناراض ہوتا ہے۔ جس بات سے خوش ہوتا ہے مجھے کرنا ہے، یہ غلامی ہے۔ جس بات سے ناراض ہوتا ہے، دنیا کھڑی ہو جائے میرے سامنے، مجھے وہ کام نہیں کرنا۔ آپ دیکھتے ہوں گے نا پرانے ڈراموں کے اندر جو بادشاہ سلامت بیٹھے ہوئے تخت پر، غلاموں کی کیا کیفیت ہوتی ہے کہ جناب وہ بادشاہ کی آنکھوں کو دیکھ کر پہچان جاتے ہیں کہ میرا بادشاہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرا بادشاہ میرے کسی عمل سے کہیں ناراض تو نہیں ہو رہا، کانپ رہے ہوتے ہیں فقط اس وجہ سے کہ میرا بادشاہ ناراض نہ ہو۔ یہ معرفت حاصل کرنا، اس کو کہتے ہیں تقویٰ۔ اس وجہ سے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابی رسول سے پوچھا کہ ذرا بتاؤ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ فرمایا امیر المومنین ایسا سمجھے کہ آپ کسی پگڈنڈی پہ چل رہے ہیں، پگڈنڈی کھیت کے اندر آپ نے دیکھا نا چھوٹا سا رستہ ہوتا ہے، اس کو پگڈنڈی کہتے ہیں، دونوں طرف کھیت کی جھاڑیاں ہوتی ہیں اور بیچ میں چھوٹا سا رستہ ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا امیر المومنین ذرا یہ سمجھ لیں کہ آپ کسی پگڈنڈی پہ چھوٹے سے رستے پہ چل رہے ہیں اور دونوں طرف سے خاردار جھاڑیاں، کانٹوں والی جھاڑیاں آپ کی طرف ہیں، آپ کیسے چلیں گے؟ حضرت عمر نے فرمایا میں اپنے دامن کو سمیٹ لوں گا، میں اپنے کپڑوں کو بچاؤں گا، کہیں وہ میرے کپڑوں کو نقصان نہ دے دے، میرے جسم کو نقصان نہ دے دے، اور میں اس احتیاط کے ساتھ اس رستے کو عبور کر لوں گا، چلا جاؤں گا۔ ابو موسیٰ اشعری فرمایا کہ یہی تقویٰ ہے۔ دنیا کی اس پگڈنڈی پہ ہم چل رہے ہیں زندگی میں، اور شیطان دونوں طرف سے خاردار جھاڑیاں لے کر ہم پر حملہ آوا۔ ایک تقویٰ، ایک متقی اور ایک ایمان والے کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے دامن کو سمیٹے، ان جھاڑیوں سے بچاتے ہوئے، ان برائیوں سے بچاتے ہوئے اپنے آپ کو اس زندگی کا سفر کیا کر لے، مکمل کر لے۔ اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ ان تتقوا اللہ،
اگر اللہ سے ڈرو گے یجعل لکم فرقان، اللہ ایک تمہارے لیے یہ احسان فرمائیں گے کہ تمہارے دلوں اور دماغ کے اندر ایک پیمانہ ڈال دیں، اس پیمانے کے ذریعے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ اچھائی ہے اور یہ کیا ہے، برائی ہے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، اللہ نے ہدایت اور برائی کو، گمراہی کو اللہ نے الگ الگ کر دیا ہے، پہچاننا آسان ہے۔ اس وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اور دیگر علماء کرام کہ اگر اللہ رب العالمین رسول اور کتاب نازل نہ فرماتے تو پھر بھی انسان پر اپنی عقل کی بنیاد پر یہ لازم ہوتا کہ وہ کائنات کی نشانیاں دیکھ کر اللہ پر ایمان لے کر آئے۔ اتنی کائنات میں نشانیاں موجود، اس لیے معزز سامعین یہ جو تقویٰ جو ہے، جب میری اور آپ کی کامیابی کا انحصار، میری کامیابی اسی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے تو مجھے ملے گی کہاں سے؟ آئیے اس کو تلاش کریں۔ اس کا تلاش کرنے کا بڑا آسان طریقہ ہے، اللہ رب العالمین نے جتنی بھی بڑی عبادتیں ہیں ان کا نتیجہ اور ان کا مقصد تقویٰ ہی رکھا ہے۔ نماز کے بارے میں فرمایا تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، ایسے نماز پڑھو گویا تم رب کو دیکھ رہے ہو۔ کیا ہماری کیفیت ہونی چاہیے؟ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر ایسا ایمان نہیں ہے کہ تمہارے تصور کے اندر یہ آ جائے کہ میں رب کو دیکھ رہا ہوں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کم از کم اتنا ہونا ضروری ہے کہ تمہیں یہ یقین ہو کہ رب تمہیں کیا کیفیت ہو۔ میرا لباس ٹھیک ہو جانا چاہیے، مجھے پرنسپل بلائے، مجھے آفیسر بلائے، مجھے کوئی اور بلائے، میں جس حالت میں اٹھ کے چلا جاؤں، نہیں، جاتے جاتے اپنے آپ کو دیکھوں گا، کوئی معاملہ قرآن مجید میں ہے نا کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، اپنی زینت کو اختیار کر لو، اپنے آپ کو صحیح کر لو، خوبصورت بناؤ جب بھی تم نماز کے لیے پہنچو۔ تم کس کے سامنے آ رہے ہو؟ ظاہری طور پر بھی ہمارے ہاں عجیب سا ایک ماحول پیدا ہو گیا ہے، پر جس لباس میں ہم ہوتے ہیں، چاہے شارٹس پہنی ہوئی ہیں، چاہے ٹراؤزر پہنے ہوئے ہیں، کیا چیز پہنی ہوئی ہے، پر نماز تو ادا کرنی ہے، اسی سے تو جان چھڑانی ہے، پہنچ جاتے ہیں بس۔ اس کا مطلب ہے وہ کیفیت ہمارے اندر نہیں ہے کہ میں رب سے گفتگو کرنے ابھی جا رہا ہوں، میرا رب مجھے کیا کہے گا۔ تو کسی عالم دین سے پوچھا گیا کیسا لباس ہونا چاہیے، کہا کہ ذرا سوچو تو صحیح، کسی بہت بڑے آدمی کی مہمان نوازی میں جانا چاہ رہے ہیں، کسی دعوت پہ جانا چاہ رہے ہیں، کیسے جائیں گے؟ کیا کیا اختیار کریں گے؟ یعنی ہمارے ہاں جتنا بڑا ہال ہوگا نا، ہمیں پتہ چلے کہ چھوٹا ہال ہے تو ٹھیک ہے چھوٹے موٹے لباس میں چلے جائیں، پتہ چلے قاسم بینکویٹ میں جو ہے دعوت ہے تو پھر اسی اعتبار سے لباس کا جو ہے انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ اللہ رب العالمین جب بلا رہے ہوں، مالک الملک رب العالمین خالق حقیقی کی طرف سے دعوت ہے اور میں ویسے ہی چلا جاؤں؟ وہ ہمارے مرحوم عبد الغفار عزیز صاحب ہوا کرتے تھے مرحوم، وہ جب بھی مسجد کے گیٹ پر پہنچتے تو رکتے اور آئینہ نکالتے اور اپنی داڑھی صحیح کرتے، بال صحیح کرتے، پھر ٹوپی پہنتے، پھر اپنے آپ کو دیکھ، ہمیشہ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا، بولے بھائی قرآن میں ہے کہ جب بھی نماز کے لیے پہنچو، رب کے سامنے پہنچ رہے ہو، اس سے پہلے اپنے آپ کا وضع قطع، اپنے آپ کا لباس اور پورا اپنے آپ کو دیکھ لو کہ کہیں میں لائق بھی ہوں جانے کے اندر یا نہیں ہوں۔ یہ ظاہری کیفیت، اور یقیناً باطنی کیفیت اس سے زیادہ ہونی چاہیے، لیکن
آپ کی ظاہری کیفیت ہی آپ کے باطنی کیفیت پہ اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے. آپ کا لباس آپ کے خوشو خضوع میں جو ہے اضافہ کرتا ہے. اسی موضوع سامعین اللہ رب العالمین نبی فرمایا تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. یہ نماز اس کی وجہ سے کیا پیدا ہونی چاہیے؟ اللہ رب العالمین کی قربت، اللہ رب العالمین کا تقوی. اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے فرمایا نا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ یہ نہیں کہ جیسی گیٹ سے باہر نکلے ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو گئے، لڑائیاں شروع کر دی، بد نظری شروع ہو گئی، بے حیائی شروع ہو گئی. اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے، اس کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ نماز تمہیں بے حیائی اور برائی سے روک لے. یہ خشیت الہی، یہ بڑی آئیے دوسری بہت بڑی عبادت روزہ. میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 تلاوت کی. اس سے پہلے میں آپ کو جو ہے حج کی بات بتا دوں. وہ دیکھیں آپ حج کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَتَزَوَّدُوا، حج کے لیے نکل رہے ہو زیادہ راہ ساتھ لے لو، سامان ساتھ لے لو. لیکن اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، آپ کے سامان میں سب سے بہترین زیادہ راہ سامان کون سا ہونا چاہیے؟ وہ تقوی کا سامان ہونا چاہیے. آپ جب جا رہے ہو نا کانپتے ہوئے جا رہے ہو، یا اللہ میں تیرے در پہ تو آ رہا ہوں، کیا ہوگا میرے ساتھ؟ میں ایسا قابل بھی ہوں، ایسا لائق بھی ہوں کہ تیرے پاس آ جاؤں. یہ جو سب سے بڑی عبادتوں میں سے ایک روزہ، اس کے بھی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. تم پہ روزے فرض کیے گئے جس طرح پچھلی امتوں پہ فرض کیے گئے. مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر کیا پیدا ہو جائے؟ تقوی پیدا ہو. ساری عبادتوں کا مقصد یہ ہے کہ کسی طریقے سے ہمارے اندر کیا پیدا ہو جائے؟ تقوی پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف. خوف کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے کہ کہیں میرا محبوب اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. یہ خوف کسی عمل سے ناراض نہ ہو جائے. آج میں اپنے بچوں کو ایک بات بتا رہا تھا، فرسٹ ایئر کے طلبہ کو. عفو درگزر کے حوالے سے بات چل رہی تھی. میں نے کہا کہ ایک مرتبہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کھڑے ہوئے تھے، اور ایک شخص آ کے جھگڑا کرنے لگا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور برا بھلا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دوران مسکراتے رہے. اچانک صبر کا پیمانہ انسان ہے لبریز ہوا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس کو جواب دے دیا. ہلکا پھلکا جواب دینا ہی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہو. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس کیا گزری ہوگی؟ یہ میں بات کر رہا ہوں کہ کہیں ناراضگی نہ ہو جائے، محبوب ناراض نہ ہو جائے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کام گئے، پیچھے دوڑتے ہوئے گئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے؟ کیا ہوا؟ وہ جب تک کہہ رہا تھا آپ مسکرا رہے تھے. میں نے ایک جملہ کہہ دیا تو آپ کیا ہوئے؟ اٹھ کے آ گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جب تک تم نے جواب نہیں دیا تھا اللہ نے ایک فرشتہ تمہاری طرف سے بھیجا ہوا تھا جو تمہاری طرف سے کیا دے رہا تھا؟ جواب دے رہا تھا. لیکن جیسے ہی تم نے جواب دیا فرشتے نے تمہارا معاملہ تمہیں سپرد کیا، حوالے کیا، اور کیا ہو گیا؟ روانہ ہو گیا. جیسے ہی فرشتہ روانہ ہوا میں بھی وہاں سے اٹھ کے میں جو بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ محبوب ناراض ہونے کی جو کیفیت ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کام گئے. اس لیے موضوع سامعین کرام، روزوں کے حوالے سے، رمضان المبارک کے حوالے سے اس کی اہمیت کے پیش نظر اللہ رب العالمین نے سارے مسائل اس کے، ساری فضیلتیں اس کی، ساری اہمیت اس کی
سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 سے 88 تک ایک جگہ جمع فرما دی تاکہ آپ کو کہیں اور ادھر ادھر نہ جانا پڑے. ایک رکوع کھول لیں، آیت نمبر 183 to 188، بس 6 آیتیں پڑھ لیں، اس کا مطالعہ کریں، اس کو دیکھیں، اس کی تشریح کو دیکھیں، اس کی تفسیر کو دیکھیں، آپ کو اس کے اندر اس کی فضیلت بھی مل جائے گی. آپ کو رمضان المبارک کی فضیلت اور اس کی اہمیت کا بھی اندازہ ہو جائے گا. روزوں کی فرضیت کا مقصد بھی سامنے آ جائے گا. لعلکم تتقون. اور پھر وہ جو آگے اللہ نے فرمایا آیت نمبر 184 میں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ایک طرف روزہ ہے، دوسرا معاملہ کیا ہے رمضان المبارک میں؟ قرآن مجید کا نزول ہوا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. وہی بات آ گئی فرقان والی. قرآن مجید کیا کرتا ہے؟ وہ تقویٰ عطا کرتا ہے کہ جس کے ذریعے ہم نیکی اور بدی کے درمیان کیا کر دیتے ہیں؟ ڈفرینشیٹ کر دیتے ہیں، الگ الگ کر دیتے ہیں، اس کو پہچان جاتے ہیں. نیکی کیا ہے، برائی کیا ہے. معزز سامعین، یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں رمضان میں، ایک روزہ اور ایک قرآن مجید. اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے رمضان المبارک کے روزے دو حالتوں میں رکھے، دو پوزیشن ہے اس کی، ایک ایمان کی، اللہ پر یقین. ظہر کی نماز میں کلی کرنے لگا ہوں، پانی اترنے لگا، نہیں اتار سکتا. دایاں بایاں نہیں دیکھ رہا، آپ بھی نہیں دیکھ رہے، میں آپ کو نہیں دیکھ رہا، لیکن مجھے یقین ہے. کون دیکھ رہا ہے؟ مجھے پھر بھی یقین. یہ اترتی ہوئی گھونٹ کو جو رب دیکھ سکتا ہے، یہ کیا ہماری ناپ تول کی کمی کو نہیں دیکھے گا؟ یہ میرے گھر کے اندر کوئی برائی کرتے ہوئے رب نہیں دیکھے گا؟ یہ تاروں کے سامنے کوئی برائی کرتے ہوئے کیا یہ مجھے خیال نہیں آنا چاہیے کہ اگر یہ تارے دیکھ سکتے ہیں تو ان تاروں کو پیدا کرنے والا بھی تو دیکھ سکتا ہے؟ اس زمین کے کسی ٹکڑے پہ گناہ کرتے ہوئے مجھے کیوں خیال نہیں آئے گا کہ اگر یہ زمین کا ٹکڑا مجھے دیکھ سکتا ہے تو اس زمین کے ٹکڑے کو پیدا کرنے والی ذات کیوں نہیں دیکھ سکتی؟ یہ ایمانی کیفیت جو روزے کے اندر پیدا ہوئی. چھوٹے سے چھوٹا بچہ آپ اس کو روزہ رکھوا دیں، گھر کے اندر کوئی نہ ہو، فریج فروٹ سے بھرا ہوا ہو، مجال ہے کہ وہ بچہ جا کر جو ہے خاموشی سے جو ہے وہ کچھ کھا لے. اس کو پتا ہوتا ہے میرے امی ابو نہیں دیکھ رہے، لیکن اس بچے کو معلوم ہے کہ کون دیکھ رہا ہے. یہ کیفیت انفرادی اور اجتماعیت کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. سید ابو الاعلی مودودی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ جو ہے وہ اس طرح ہے کہ گویا جو سکتے کا مریض ہوتا ہے اس کی آخری سانس کو دیکھنے کے لیے آئینہ سامنے کر دیا جائے. اگر کچھ زندگی کی رمق باقی ہوگی تو پتہ چل جائے گا، لیکن اگر آئینے کے اندر بھی اس کی زندگی کی رمق سامنے نہ آئے تو سمجھ جائیں اس کا سانس کیا ہو چکا ہے؟ ختم ہو چکا ہے. مولانا مودودی فرماتے ہیں کہ یہی معاملہ رمضان المبارک کے اندر، اگر اس میں ایک اسلامی معاشرے کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، برائیاں یوں ہی چل رہی ہیں، ناپ تول میں کمی، بے حیائی، دیگر معاملات ایسے ہی چل رہے ہیں، ایمان کی کوئی رمق ہمیں نظر نہیں آ رہی، تبدیلی نظر نہیں آ رہی، تو پھر فکر مند ہونا چاہیے کہ کہیں ایمان سے ہم جو ہے ہاتھ تو نہیں دھو بیٹھے. ایمانن من صام رمضان ایمانن، ایمان کی حالت میں، وہ احتسابا، فقط اور فقط اللہ رب العالمین سے اجر کی امید. اجر کی امید کس سے ہو؟ اللہ رب العالمین سے. ان دو کیفیات میں روزے جس نے رکھے
غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ رب العالمین کیا فرما دیں گے؟ معاف فرما دیں گے۔ یہ کیفیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وجہ سے جتنی بھی احادیث کی کتابیں ہیں ان کا آغاز تمام محدثین کرام نے کس سے کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات۔ حقیقت میں یہی فرق ہے مالک الملک کے لیے کچھ عمل کرنے کا اور دنیا کے بادشاہوں اور دنیا کے مقتدر حلقوں کے لیے کچھ کرنے کا۔ آپ دنیا کے لوگوں کے لیے کر سکتے ہیں ظاہری طور پہ، آپ کے دل میں ہو سکتا ہے ان کے لیے کوئی اچھے جذبات نہ ہوں، آپ فقط ان کی خوشنودی کے لیے ظاہری طور پر ہاں میں ہاں ملا دیں، یہ چل جائے گا ان کے لیے۔ لیکن رب العالمین جو مالک الملک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جس کے پاس دنیا اور آخرت کے سارے اختیارات ہیں، اس کا فرق یہ ہے کہ میرا رب جو ہے فقط ظاہری چیز کو نہیں دیکھتا، بلکہ اس کی بنیاد کو اللہ رب العالمین دیکھتا ہے۔ عمل کتنا ہے؟ ایک کمرے کے برابر ہے یا ایک بنگلے کے برابر ہے، یہ میٹر نہیں کرتا، یہ معاملہ ضروری نہیں ہے۔ اس کی بنیاد کو کتنے خلوص کے اوپر رکھی گئی ہے، کتنے اخلاص پہ رکھی گئی ہے، کتنے ایمان پہ رکھی گئی ہے، اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ چیز میٹر کرتا ہے، ایمانا و احتساب۔ یہی معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له۔ آپ کی ڈیوٹی افطار پہ آ کے پکوڑے اور یہ وہ کھا کے ختم نہیں ہو گئی۔ جس رب کے کہنے پہ آپ نے کہا تھا اللہ اکبر، اعلان ہوا، آپ سحری میں کھا رہے تھے، اچانک اعلان ہوا، آپ نے روک دیا۔ کیا ہوا؟ ابھی تو حلال تھا، اپنے اوپر آپ نے حرام کر دیا۔ کس کے کہنے پہ؟ اللہ کے کہنے۔ اللہ اکبر، اللہ کی طرف سے اعلان ہوا اللہ سب سے بڑا ہے، وہ بڑی ذات تمہیں حکم دے رہی ہے کہ رک جاؤ، اگرچہ حلال ہے پھر بھی میں کہہ رہا ہوں رک جاؤ۔ مجال ہے میں ایک لمحے تاخیر کروں؟ فوری طور پہ پانی نہیں پیا تھا، دہی نہیں کھایا تھا، بہت سی چیزیں نہیں کھائی تھی، نہیں، اب اللہ کا حکم ہو گیا، ساری چیزیں موجود ہیں، نہیں، میں افطار پہ بیٹھا ہوں، دسترخوان لگا ہوا ہے، مجال ہے میرا ہاتھ جائے اور میں جو ہے کوئی چیز اٹھا کر اپنی ضرورت کے مطابق کھا لوں، نہیں، کس کا انتظار ہے؟ دوبارہ سے اسی اعلان کا، اللہ اکبر، مغرب کے وقت پھر اعلان ہوگا، جس بڑی ذات نے، رب العالمین نے تمہیں کھانے پینے سے روکا تھا، آج اب پھر وہی رب العالمین تمہیں اجازت دے رہا ہے، کیا کرو؟ کیا فرما برداری ہے، کیا تقویٰ ہے، کیا اللہ سے محبت ہے۔ اے اللہ تو نے کہا حلال کو حرام کر دیا، کیا یہ جیسے ہی میں نے کھول دیا میں آزاد ہو گیا؟ نہیں، اب ایک اور مرحلہ شروع ہوا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم۔ اب دوسرا مرحلہ قیام رمضان کا ہے، قیام اللیل کا، رات کو کھڑے ہو جاؤ، رات کو کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے حضور تراویاں پڑھو، قیام اللیل کرو، تہجد پڑھو، اللہ کے حضور آنکھوں سے آنسو کو بہاؤ، سجدے میں گر جاؤ، گڑ گڑاؤ، معافیاں مانگو۔ من قام رمضان ایمانا و احتسابا، اسی کیفیت میں، ایمان اور احتساب کی کیفیت میں جس نے قرآن سنا، قرآن سنایا، اللہ کے حضور کھڑا ہو گیا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ رب العالمین اس کے بھی تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ معزز سامعین کرام، یہ رمضان کا مہینہ اللہ سے جوڑنے کے لیے آ رہا ہے، اللہ سے قرب، اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے، یہ گولڈن چانس ہے۔ ہماری زندگی میں کئی رمضان آئے اور چلے گئے، کیوں نہیں تبدیلی آئی، کیوں نہیں انقلاب آیا؟ میں نے اس کو محدود کیوں کر دیا کہ جناب جیسے ہی شوال کا چاند نظر آئے گا، جیسے شیطان آزاد ہوا میں بھی آزاد؟ نہیں، میری زندگی کے اندر تبدیلی کس صورت میں آنی چاہیے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا سجن المؤمن، مومن کے لیے قید خانہ ہے، سلاخیں سامنے،
میں اپنی مرضی سے، جیسے قیدی کچھ نہیں کھا سکتا، جیسے قیدی سلاخوں کو پار نہیں کر سکتا، ایسی کئی چیزیں اللہ نے بھی تو آپ کے لیے، آپ کے سامنے مقرر کر دی۔ آپ اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق کھا پی نہیں سکتے، آپ اپنی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتے۔ بہت سامعین، جس رب کے کہنے پر میں نے حلال کو حرام کر دیا، اسی رب نے باقی سارے مہینوں کے لیے جھوٹ کو حرام قرار دیا۔ اسی رب نے جس کے کہنے پر میں نے حلال کو حرام کر دیا، کھانے پینے کو حرام کر دیا اپنے اوپر، اس رب نے بے حیائی کو پورے سال کے لیے حرام کیا ہے، بد نظری کو پورے سال کے لیے حرام کیا ہے، کرپشن کو پورے سال کے لیے حرام کیا ہے، حرام کھانے کو پورے سال کے لیے، سود کو پورے سال کے لیے، یہ تمام برائیاں جس کا مجھے اور آپ کو علم ہے، اسی رب نے ہم پر حرام کیا ہے، جس نے رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں ہم پر حلال کو حرام کیا تھا اور ہم نے خوشی سے اس کو گلے لگایا تھا۔ آئیے اسی معاملے کو پورے سال کے لیے اپنے خوشی سے جو ہے اللہ کی خوشنودی کی خاطر گلے لگانے کو تیار ہو جائیں۔ یقین کریں، جس طرح رمضان کے اندر روزے کی حالت میں ہمارے منہ کی بو اللہ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ عزیز ہو جاتی ہے، بندہ 70 سال دور جو ہے جہنم سے چلا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین 70 نہیں بلکہ پیمانے ہٹا کر اللہ رب العالمین اجر عطا فرماتا ہے۔ اللہ کہتا ہے تو اجر کی بات کرتا ہے، وانا اجزا بھی، میں خود جو ہے تیرا بدلہ ہو گیا، میں خود تیرا ہو گیا۔ اللہ رب العالمین کا اعلان پورے سال کے لیے بھی ممکن ہے، پورے سال کے لیے بھی یہ اعلان ہو سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ میرا وہی جذبہ، میرا وہی تقویٰ، میرے وہی معاملات جو رمضان میں تھے وہ باقی 11 مہینے میں بھی ہو جائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو کچھ سنا اور سنایا گیا، اللہ رب العالمین سب سے پہلے مجھے، آپ کو انفرادی طور پر اور اس کے بعد اجتماعی طور پر ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے نصیحت کے انداز میں پورے معاشرے کے اندر بھلائیوں کا معاشرہ پیدا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔